بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، 8 مارچ جو وومنز ڈے کے نام پر منایا جاتا ہے، باقی پوری دنیا میں تو یہ وومنز ڈے ہی منایا جاتا ہے، مگر پاکستان میں بدقسمتی سے یہ عورت کی آزادی کا مارچ منایا جاتا ہے۔ اس 8 مارچ کو عورت مارچ کیا جاتا ہے، جس میں عورت یہ حق چاہتی ہے کہ اسے آزادی دی جائے، اسے جو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرے، اس نے جو پہننا ہے وہ اپنی مرضی سے پہنے۔ اس کو اس چیز کا حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ ننگے بدن بھی وہ باہر نکلتی ہے تو کوئی مرد اسے کچھ نہ کہے، کوئی مرد اسے دیکھے بھی نہ۔ یہ عورت کی آزادی ہے، اسی لیے وہ اپنے عورت مارچ میں اپنی شلواریں اور کپڑے لٹکا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ عورت مارچ میں عورتیں ہی نظر آئی، مگر اس دفعہ ایک نئی چیز نظر آئی کہ ایک مفتی صاحب عربی لباس پہنے، جبہ پہنے، وہ عورت مارچ میں شریک تھے۔ ان سے جب اینکر پرسن عمار خان یاسر نے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے، یہاں پر تو عورتیں احتجاج کرتی ہیں مگر آپ ان کے حق میں کیوں آئے، تو اس مفتی صاحب نے اپنے اس عورت مارچ میں شرکت کا کیا جواز پیش کیا، وہ آپ خود سنیں۔ السلام علیکم جی، یہ مفتی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑے چینلز کو انٹرویو دے چکے ہیں اور عورت مارچ کی کھل کے حمایت کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عورت مارچ کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی ان کے جائز رائٹس ہیں اس کے حد تک تو ان کے دینے چاہیے۔ جی، کس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، جنسی استحصال ہے، کسی کے ساتھ کسی کی تعلیم روکی جاتی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن غلط کو نجائز کرتے ہیں، لیسبین اینڈ گیز کو نہیں، غلط کو تو سب غلط کہتے ہیں، غلط کو کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بس یہی بات ہے۔ آپ یہ بتائیے، جو چیز یہاں پر غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ نہیں، یہ شلواریں لٹکا کے، قمیضیں لٹکا کے غلط کو صحیح کہنا اور صحیح کو غلط کہنا، آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو واقعی غلط بات ہے، بالکل 100% غلط۔ یہ گانے بجا کے حقوق کی بات کرنا اسلام موسیقی کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے، یہ نا ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل علم کے سامنے لازم ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور محبت سے شعور پھیلائیں، نہ کہ نفرت کر کے جان چھڑائیں۔ ایک بات، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر تو پیچھے ایک اور نبی اپنے ساتھی چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس سے بھی گیا گزرا زمانہ۔ یعنی آپ یہاں پہ ان کی اصلاح کرنے آئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی۔ لیکن آپ تو یہاں پہ سب کچھ انٹرویو دے رہے ہیں چینلز کو، کسی خاتون کو آپ نے روک کے کہا ہے تمہارے اندر یہ جو عورت مارچ کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی؟ میں ایک بات بتاؤں، مذہب کے نام پر کسی کو ایکسپلائٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ترغیب دینا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے، ہماری جو یہ امت ہے نا، یہ اعتدال والی امت ہے، بیلنس امت ہے، اس کو ان بیلنس نہ کیا جائے۔ یہ اصلاح کا یہ طریقہ آپ کو چاہیے تھا یہاں پہ اپنا سپیکر لا کے کھڑے ہوتے، مائک لگا کے کہتے کہ جی آؤ میری بھی سنو، سنانی ہے نا تو سنائیں۔ اسپیکر کا واقعی ارینج ہونا چاہیے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، پورے ورلڈ میں جا رہا ہے۔ یہ امت کو اعتدال والی امت کہا گیا ہے۔ جو مزاج نبوت ہے نا بھائی، وہ نہیں، میں نے اب تک آپ کے کم از کم 10 انٹرویو یہاں کھڑے ہو کے سنے ہیں، ڈیلی پاکستان کو دیا، اردو پوائنٹ کو دیا اور الا بلا کو دیا، سب میں آپ نے جو ہے وہ ایک تو میڈیا پبلسٹی لینے کی کوشش کی، دوسرا یہ ہے کہ اکثر ان کی باتوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ سنیں، اگر آپ اصلاح کی نیت سے آئے ہوتے تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بتاتے کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط، جو ان کی باتیں ٹھیک ہیں آپ ان کو ایگری کرتے، لیکن جو غلط ہے آپ اس کی اصلاح تو کرتے۔ میں وہی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور اہل حق پر لازم ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یعنی آپ رسم شبیری ادا کر رہے ہیں؟ اب بالکل یہی رسم شبیری ہے کہ آپ آ کے حق ادا کریں، آپ حجروں میں چھپ کے نہ بیٹھیں اور ان بھائیوں کی طرح ہر بات کو منفی رنگ نہ دیں۔ میں افسوس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دیکھیں ہم پازیٹیوٹی پھیلانے آئے ہیں۔ وجاء الحق وزاق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگنا شروع۔ آپ حق ہیں تو باطل تو کھڑا ہے ابھی تک ویسے ہی۔ زبردستی اسلام میں نہیں ہے، ترغیب ہے، محبت ہے، اور جو میں مزاج نبی جو بتانا چاہ رہا تھا، پلیز آپ ایک منٹ سن لیجئے گا پھر آپ ہنس لیجئے گا۔ بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، 40 سال اخلاق تھے، 13 سال ایمان کی محنت ہوئی، پھر نماز آئی، ہجرت کے دوسرے سال روزہ و زکوٰۃ فرض اس ہوا۔ وقت تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بھی نہیں ہوا تھا، وہ اب تو ہو گیا نا، اب تو آپ وہ 40 سال 13 سال والی ترتیب نہیں چلائیں گے۔ خوبصورت سوال کیا۔ بات یہ ہے، 1400 سال کے بعد ہم لوگ جہالت میں 14,000 سال پیچھے جا چکے ہیں، تو ہمیں اسی مزاج نبوت کی محنت پر ہمیں محنت پھر کرنی۔ آپ کو یہاں پہ ایک خاتون نے بڑی پیاری بات کی کہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں نا، اسلام نافذ کر دیں۔ کتبہ تھا کہ اسلام نے حقوق دیے، مسلمان کب دے گا؟ پھر آپ یہاں پہ سب کو بات کریں، ان عورتوں سے کہیں کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام تو حقوق دیتا ہے۔ تو سلامتی کا نام ہے سب۔ میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، آپ نے بڑی خوبصورت سوال فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔
जब सीरत इब्न हशाम में लिखा है, इमाम बुखारी ने उससे इस्तफाज़ा किया भाई कि अपने विसाल मुबारक से 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस को बुलाया, सब सहाबाए कराम को बुला के ले आए, सब सहाबाए कराम आ गए। तो आपने फरमाया कि मेरी एक अमानत है, दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा दें। वह कौन सी अमानत है? फरमाया हर खैर मेरी सुन्नत है। तो ये बात है कि हमें खैर के अंदाज में खैर को फैलाना है और हिदायत को फैलाना है, मोहब्बत को फैलाना है, ताकि लोग हिदायत की तरफ आए, ना कि नफरत करके जान छुड़ाना है। आप मेरा जिसम मेरी मर्जी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये एक गलत प्रेजेंट हुआ है, जो गलत है वो गलत है। जो जायज़ राइट्स हैं, तमाम फुकहा उलमा इकराम से मेरी बात भी हुई है। इवन कि मेरी वो एक खातून जो थी मारवी सरमद, उनसे भी मेरी बात हुई। उसने कहा कि मैंने बल्कि उनसे सुना भी से, उन्होंने कहा जी हम चाहेंगे तो बच्चे होंगे, हम चाहेंगे नहीं होंगे। मैंने इस पर रिसर्च की। तो इस्लाम कहता है ना औरत बीमार हो रही है, बूढ़ी हो रही है, तो वो क्या सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो नारे थे इनके, प्लीज बैठ गई ठीक से, इसमें नहीं, ये तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है ना ये तो बात। मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा, अज़ल का जवाज तमाम फुकहा के नज़दीक है। जनाब अबू तालिब सहाबा इकराम की तफसील वो तादाद, बात लंबी हो रही है। मारवी सरमद की आपने बात की, खलील रहमान कमर के बारे में क्या राय है? देखिए, हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी के बारे में एक नहीं, अपना ओपिनियन होता है। तमीज़ाना अंदाज में हम इस्लाह करें, ये राइट नहीं है। वजादिलहुम बिल्लती है अहसन, एक अहसन अंदाज में हम इस्लाह करें, यही कुरान पाक का तरीका है, ना कि नफरत के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि मुफ्ती साहब ने अपने इस मार्च में शिरकत का जवाज़ ये पेश किया कि मैं यहाँ पर गलत को गलत और सही को सही कहने आया हूँ। उन्होंने बाकी मुफ्तियान को भी दावत दी कि वो इस मार्च में शरीक हों, यहाँ पर आएँ और इनको दावत दें, इनको बुराई से रोकें। तो फिर जब अम्मार खान यासर ने उनको कहा, मौलाना साहब को कहा कि आप अगर यहाँ पर बुराई को रोकने आए हैं तो फिर यहाँ पर दीगर खवातीन को आपने रोका क्यों नहीं? आपने तो किसी औरत को नहीं कहा कि जो उसने लिबास पहना है, जो वो हरकतें यहाँ पर कर रही है और जिस तरह का वो एहतजाज शलवारें लटका कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? आपने तो गलत को गलत कहा ही नहीं। आप तो यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू ही दे रहे हैं। आपने किसी को गलत, किसी औरत को ये नहीं कहा कि आप गलत हो और ये काम अपना ठीक करो। तो मौलवी साहब इस बात का जवाब देने की बजाय दूसरी बातों का जवाब गोल मोल करके देते रहे। तो यूँ मौलाना साहब अगर इस तरह एक मौलवी साहब अगर इस तरह इस मार्च में शरीक होते हैं, तो कल को वो अपने साथ 2-3 और को भी सरशाद शरीक करके लाएंगे, अपने साथ बिठा कर लाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ को अभी से रोकना होगा, इन मौलाना साहब को बाज करवाना होगा, इन्हें रोकना होगा सख्ती से। तो वो इस्लाम को बदनाम ना करें, इस्लाम का असल चेहरा वो दुनिया के सामने पेश करें। ऐसे मुनाफिकाना चेहरा कि मैं इस मार्च को रोकने आया हूँ, जबकि वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ उन्होंने की ही नहीं कि जहाँ से पता चले कि ये मौलाना साहब वाकई इस मार्च को रोकने आए हैं। अगर मौलाना साहब इस मार्च को रोकने आए होते तो इन आज़ादी मार्च वाली ख़वातीन ने ही इनको घुसने ही नहीं देना था। तो इससे पता चलता है कि मौलाना साहब के इरादे कुछ और हैं।